وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16۔ الحمدللہ ایک پارے مکمل ہو گئے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک ہم اور آپ آج کے درس میں لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی یعنی حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، اور یقیناً ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تمہیں صرف اسی حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں جو یکسو موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں تو بے شک وہی مخالفت ہٹ درمی میں ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے اچھا اور کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اس کی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا،
اور جو وہ عمل کرتے رہے ان کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ پہلا پارہ یہاں مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، پہلے پارے کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 16، 12 آیتیں ہیں 130 سے 141 تک۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ مسلمان ہی مرنا، مسلمان ہی رہنا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے یہ پتہ چلا مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے توحید کی فکر کیجئے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم اکیلے ایک معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ورنہ ان کے بچے کہہ سکتے تھے کہ ابا چند منٹ کے بعد تو آپ دوبارہ زندہ ہو ہی جائیں گے، دیکھ ہی لیں گے ہم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن والا عقیدہ رکھنا ہے، بھائی مرتے دم تک وصیت کرنی توحید کی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، روح نکل رہی، اپنے بچوں کیا کہتے دیکھ فلاں سے ٹینشن چل رہا، پیچھے مت ہٹنا، فلاں کام ایسا کر لینا، وہ کرنا، اور روح نکل جاتی۔ جی نہیں، توحید کی فکر کیجئے اپنی اولاد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کو فکر ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں؟ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بولتے تھے کہ جی ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، وہ انبیاء ہمارے ہیں، نام سے بزرگوں کی عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کی عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ یہ فخر مت کیجیے میرے دادا ایسے تھے، میرے ابا ایسے تھے، ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ اس لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، محنت کرنی ہے۔ من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2699۔ جن کو عمل نے پیچھے کر دیا، حسب و نسب ان کو آگے نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اپنا عمل خود کیجئے، کوشش کیجئے۔ پھر آگے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آیت نمبر 137 ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہی کسوٹی ہے، جو لوگ ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ پھر آگے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آیت جو ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، آیت کے اندر جو ایک ٹکڑا ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، کہا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اسی پر خون کا چھینٹا جو پڑا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ریپیٹ ہوئی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، آیت نمبر 141 پہلے پارے کی آخری آیت ہے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لگے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔